حضرت ادریس اسلام میں ایک قابل احترام نبی ہیں۔ قرآن میں ان کی اٹل سچائی، صبر اور اعلیٰ روحانی مقام کے لیے تعریف کی گئی ہے۔ اگرچہ مختصراً ذکر کیا گیا ہے، ان کی شناخت تقویٰ کے ماڈل کے طور پر کی جاتی ہے۔ ایک ماہر دانشور اکثر قلم کے پہلے استعمال سے منسلک ہوتا ہے اور ایک نبی کو بلند مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن اور اسلامی روایت کے اہم پہلو۔ قرآن میں تعریف۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سے 57 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مرد حق یعنی صدیق اور نبی کے طور پر بیان کیا ہے، کہتے ہوئے کہ اور ہم نے اسے بلند مقام پر فائز کیا۔ صبر اور کردار۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 سے 86 میں انہیں دوسرے انبیاء کے ساتھ ان صابر اور صالحین میں سے قرار دیا گیا ہے جنہیں اللہ نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ مشن اور زندگی۔ روایت اور مفسرین کے مطابق آپ کو قابیل کی اولاد کی طرف بھیجا گیا جو آدم اور شیت کے ایمان سے ہٹ چکے تھے۔ انہوں نے بابل میں تبلیغ کی اور بعد میں ہجرت کی۔ اولین اور علم۔ اسلامی روایت انہیں قلم سے لکھنے والے پہلے آدمی کے طور پر منسوب کرتی ہے، سب سے پہلے کپڑے تیار کرنے والے اور فلکیات کا مطالعہ کرنے والے۔ بلند مقام۔ بلند مقام کی تشریحات سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو وہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے، چوتھے آسمان میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں حدیث سے تائید شدہ ہے، یا اعلیٰ روحانی اختیار سے نوازا گیا تھا۔ حضرت ادریس کو حضرت نوح یعنی نوح کے آباء و اجداد کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جنہوں نے اپنے وقت کی بڑھتی ہوئی گناہوں کی سختی سے مخالفت کی۔ اللہ کے نبی حضرت ادریس، اور ہم نے اسے بلند مقام پر فائز کیا۔ ادریس علیہ السلام اول من خط بالقلم واول من خاپ الثياب ولبس المخيط واول من نظر في النجوم والحساب وسير الدهور۔